الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری آج کی یہ حاضری محترمہ اور مرحومہ بیگم نسیم ولی خان کی وفات پر تعزیت کے سلسلے میں ہے۔ بیگم صاحبہ اس پورے منطقے کی اور اس پورے پختونخوا کی ایک انتہائی معزز خاندان کا حصہ تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی جدوجہد میں گزاری ہے۔ ایک پشتون معاشرے میں ایک خاتون نے اگر اپنا تعارف کرایا ہے تو انہوں نے اپنی خدمات اور اپنی جدوجہد اور جمہوری جدوجہد کے حوالے سے میرے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے پاکستان قومی اتحاد میں جو کردار ادا کیا، ہمارے لیے تو وہ ایک بزرگ خاتون کی حیثیت رکھتی تھی، اور آج ہمیں ان کی وہ ساری شفقتیں یاد آ رہی ہے جو ان کی طرف سے ہمیں ملی۔ اور پھر ایم آر ڈی کی تحریک میں ان کا ایک بڑا نمایاں کردار رہا، اس میں بھی ہمیں مل جل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ ایک بڑی پڑھی لکھی اور بڑی کمیٹڈ خاتون تھی، اور بلند عزم رکھنے والی خاتون جو کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے نہایت بہادری کے ساتھ میدان میں آتی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خان عبدالولی خان مرحوم جیل میں تھے تو انہوں نے ان کی کمی لوگوں کو محسوس نہیں ہونے دی، اور مکمل طور پر ان کی وہ نمائندگی کی کہ دنیا کو اس پر گواہ بنایا انہوں نے۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اس خاندان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اور مرحومہ بیگم صاحبہ کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کی ان تعزیتی رسومات میں خود شریک ہوں، حاضر ہوں، اور ان کے خاندان کو اطمینان دلائیں کہ یہ ایک تحریکوں کا مرکز ایک خاندان ہے، اور ہمارے ساتھ تو پھر ان کے تعلقات خاندانی حوالے سے ہیں۔ جس طرح خان عبدالولی خان اور مفتی صاحب کے تعلقات تھے، خان عبدالغفار خان اور ہمارے اکابرین کے جو تعلقات تھے، تو ایک سلسلہ اس تعلق کا چلا آ رہا ہے، اور اس وقت بھی ہم اس تعلق کو نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو نبھاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا نیکسٹ لائن کیا ہوگا، اور یہ بتائیں کہ اس میں جو آپ لوگوں کا اگلا جو اجلاس ہوگا یا رابطے ہوں گے، اس میں دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی، ان کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ دیکھیے، اس وقت تو بہرحال پیپل پارٹی نہیں ہوگی، اور پی ڈی ایم مل کر سوچے گی اس ساری صورتحال کے بارے میں کہ اس کے اگلے اقدامات کیا ہیں، کیا لائحہ عمل ہم مرتب کر رہے ہیں، اور اگلا پلان کیا ہوگا ہمارا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے ہمیشہ فیصلے اجتماعی طور پہ کیے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ بڑے اجتماعی انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، جو جہانگیر ترین نے نیا گروپ بنایا ہے اور اپنا وہ پارلیمانی لیڈر بھی وہ لایا ہے، تو اس حوالے سے آپ پی ٹی آئی کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا ہے؟ اپنا پارلیمانی لیڈر لانا اس کا واضح اعلان ہے کہ وہ عمران خان کو اب لیڈر آف دی ہاؤس تسلیم نہیں کر رہے، تو اس کے بعد پھر ان کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو نہ حکومت کرنے کا اب حق حاصل ہے، اور نہ بجٹ پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم اپنی تحریک شروع کریں گے، آیا عید کے بعد آپ جو ناراض آپ کے ساتھی تھے ان سے رابطے کریں گے؟ آیا آپ اپنا اگر پی ڈی ایم نے اجازت دی تو ضرور رابطے کریں گے۔ مولانا صاحب، آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتا دیا، این پی کے حوالے سے دونوں کے بارے میں ایک ہی جواب ہے۔ اب میں ان کے گھر آیا ہوں، تعزیت کے لیے آیا ہوں، آپ اس قسم کے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے پشتون روایات کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جدید ہمارے جو دنیا ہے اس میں سب کچھ چلتا ہے، لیکن ہم ایک پشتون سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے اپنے اقدار ہیں۔ تو اس طرح کے ماحول میں جب ہم تعزیت کے لیے بیٹھے ہوں
اور آپ ایسے مسائل چھیڑیں تو میرا خیال مناسبت نہیں رکھتا آپ اس میں۔ نواز صاحب یہ بتائیں کہ اتنے عرصے کے دوران جب ظاہری بات ہے ناراضگی بھی آتی ہے، اختلافات بھی آتے ہیں سیاسی جماعت، نواز شریف کا یا صدر جو سابق صدر زرداری کا، ان کا آپ سے اس عرصے کے دوران کوئی رابطہ ہوا ہے؟ جی رابطے تو ہوتے رہتے ہیں، رابطے تو نہیں کٹتے، اور اس مناسبت حال سے جو بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ جہانگیر وہ شہباز شریف کو حکومت یعنی عدالت نے کہا کہ ضمانت دی تھی، اب دوبارہ سے حکومت نے اس کا نام بھی سیل میں ڈال دیا، تو یہ ایک آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت بھی ہے اور ایک قسم کی تو توہین عدالت کا مسئلہ عدالت کا ہے، اس کو نوٹس لینا چاہیے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں؟ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے۔ پنڈے رنگ روڈ حوالے سے اسکینڈل ریسنٹلی دے حوالے سے اس کے حوالے سے جو وہ تفتیش ہو رہی ہے اور چھانبین ہو رہی ہے رنگ روڈ کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے کہ چور مچائے شور، تو یہ جو لوگ آج تک چور کے شور مچاتے رہے تو کچھ اور ہی نکل آیا معاملہ جی۔ لیکن اب غالباً اگلے سینٹ میں یہ قرارداد چلی گئی ہے، اور جے یو آئی کے ایک سینیٹر نے باقاعدہ اپنی قرارداد جمع کرا دی ہے، تو جب ایوان میں ایک بات چلی جاتی ہے تو ساری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ میں ذاتی طور پر چونکہ اس دنیا سے ناواقف ہوں، چاہے اس سے پہلے زرداری صاحب کو نشانہ بنایا جاتا رہا، چاہے اس سے پہلے میاں نواز شریف کو نشانہ بنایا جاتا رہا، چاہے اب ایک نئی صورتحال ہے، میری اپنی سیاسی ساخت ایسی ہے کہ میں ان قسم کی جھمیلوں سے کافی دور اور کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ قومی امور ہیں، قومی امانتیں ہیں، اور قومی امانتوں کے اوپر اسی سطح کا جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کا نہ ماضی تھا، نہ حال ہے، اور نہ مستقبل ہے۔ یہ جو ان کا ماضی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی کسی اور کا ہے، یہ جو ان کا حال آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی کسی اور کا ہے، اور جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ بھی کسی اور کا ہوگا پھر ان کا۔